کیا بھارت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو کو سیٹسفائی کر سکتا ہے؟ اور 5 اگست کے دن جب میں یہ اپنا ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ کشمیر کے آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن ساؤتھ ایشیا کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ بھارت نے ان آرٹیکلز کو ایبروگیٹ کر کے کشمیر میں امن کی راہ ہموار کر دی۔ ابھی بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ ابھی ہم نے پہلگام کی ٹیررزم کا واقعہ کچھ روز پہلے دیکھا، اس پہ بھی آج ہم کھل کے بات چیت کریں گے۔ اور ایک اور آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ خبر ہم سانجھی کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ کینیڈا میں پہلے ماتا امیہ مندر کی شروعات کا کام شروع ہونے والا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر بھارت گجرات سے آ رہے ہیں گربا کنگ ساگر پٹیل، اور وہ یہاں پہ نوراتری کے موقع پہ سپٹمبر 21 سے اکتوبر 11 اسی سال یعنی 2025 کو آل اکراس کینیڈا یہاں پہ وہ پرفارم کریں گے۔ اور ان کے یہاں آنے کا مقصد وہ نیاں رکھنی ہے کہ کسی طرح سے کینیڈا میں ماتا امیہ مندر کی جو پہلی اینٹ ہے وہ اس طرح رکھیں کہ پہلا مندر یہاں پہ بنے، اور ان کے یہاں پہ ہوسٹ ہے سیٹلنگ ان کینیڈا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ود لائٹو امیگریشن لمیٹڈ۔ بہت بڑا یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ اعلیٰ ہیریٹیج کا مندر ہے، اور بالآخر جو ہماری ہندو برادری ہے اور خاص طور پر گجراتی ہندو برادری وہ واقف ہے ماتا امیہ مندر سے، اور اب اس کی پاسیبلٹی بن رہی ہے کہ پہلا مندر بنے گا کینیڈا میں، اور اس کے لیے آ رہے ہیں ساگر پٹیل جی۔ اب ہم بات چیت آج کے ولاگ میں شروع کرتے ہیں آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور وہ ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پر جو اس وقت بھارت میں ایک خبر میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ لوگ ناراض ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا ہو گیا، کہ ہم بھارتی تو ٹرمپ کے بہت چاہنے والے تھے، اور ٹرمپ کی شاید ہم ایگو کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، تو ٹرمپ اب ہمیں ہائیفینیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو پاکستان کے ساتھ مسلسل کرتے چلے آ رہے تھے، اب انہوں نے رشیا کے آئل کے ساتھ بھی ہائیفینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے انالیسز بھارت کے میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، اور میں ان سب انالیسز کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں انٹرنیشنلی چل رہی ہیں۔ بھارت کا میڈیا بھی اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ٹرمپ کے جو ٹیرفز کے معاملات ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے ٹیرفز کے معاملات پہ جو یہ پورے کا پورا نیریٹو لیا تھا، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نیریٹو ان فیکٹ پوری دنیا کے ساتھ ہے ان کا۔ لیکن ٹرمپ نے یہ کیا کر دیا کہ وہ اب بھارت کے بارے میں انسلٹنگ ریمارکس دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس پہ میں خاص طور پر آپ کے ساتھ آج کے ولاگ میں انالیسس کر رہا ہوں۔ تو بھارت میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹرمپ بھارت کے بارے میں ٹیرف لگا رہا ہے، ٹیرف تو وہ دنیا بھر کے دیشوں پہ لگا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو بھارتیوں کا دوست سمجھا جاتا تھا، وہ بھارت کے بارے انسلٹنگ لینگویج یوز کر رہا ہے۔ اب جو میں ہر طرح کے تجزیے، ہر طرح کے انالیسز دیکھ رہا ہوں، ان کے مطابق بھارت میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی
ہم نے تمہارا ساتھ دیا لیکن تم ہمارے لیڈر کے لیے بھی اور ہمارے دیش کے لیے بھی انسلٹنگ لینگویج برت رہے ہو. اگرچہ ٹرمپ مودی جی کے لیے انسلٹنگ لینگویج ابھی تک تو نہیں برت رہا اور مجھے امید ہے کہ نہیں برتے گا, لیکن جب بھارت کے دیش کے بارے میں انسلٹنگ لینگویج برتے گا تو وہ ظاہر ہے لیڈر کے بارے میں بھی تو انسلٹنگ لینگویج ہوگی نا. تو لوگ اس بات پہ اب ٹرمپ سے بہت ناراض ہیں. بھارت کے اکانومسٹ, بھارت کے پولیٹیکل اینالسٹ, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں بھارت کی جو پرانی پروٹیکشنسٹ مارکیٹ کے حوالے سے, ٹیرفس کے حوالے سے, چلیے اس سے ہمیں ایک لیول پہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہم فردر اوپن اپ ہوں گے, لیکن ٹرمپ یہ جو ہمیں پاکستان کے ساتھ بار بار ہائیفینیٹ کر رہا ہے اور اب تو وہ رشیا کے آئل کے ساتھ ہائیفینیٹ کرتے کرتے باقاعدہ دھمکیوں پہ اتر آیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اب بھارت کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے, اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ بھارت کے اوپر اگر وہ پریشر پڑے گا تیل کے حوالے سے تو شاید بھارت کوئی جواب دے ولادیمیر پوتن کو, اس سے کہے کہ ہم آپ سے تیل نہیں لیں گے, تو شاید پھر ولادیمیر پوتن مجھ سے رابطہ کرے اور یوکرین کے بارے میں جو پیس ڈیل ٹرمپ کرنا چاہتا ہے وہ شاید ہو سکے. لیکن مجھے یہی صاف لگتا ہے کہ بھارت نمبر ایک تو ایسا کرے گا نہیں, جیسا کہ بھارت نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں بتا دیا کہ ہمیں جو سوٹ کرتا ہے ہم وہ کریں گے. لیکن اگر بھارت فرض کیجئے کرتا بھی, تو بھی میں نہیں سمجھتا کہ ولادیمیر پوتن گھٹنوں کے بل پہ چلتا ہوا ٹرمپ کے پاس پہنچ دے گا. تو اس ساری صورتحال میں اب بھارت میں جو بہت سارے ٹرمپ کے چاہنے والے ہیں اور جو ابھی بھی پریشان ہیں کہ ہم تو اس کو بہت فیور کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور یہ اب ہمارے بارے میں ہی انسلٹنگ لینگویج یوز کر رہا ہے, تو یہ کیا ہو گیا. وہ پھر ابھی بھی تھوڑے سے سکیپٹیکل ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی بھارت کا دوست ہے, امریکہ ابھی بھی بھارت کا دوست ہے, اور شاید وہ پلٹا کھائے گا اور یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے یہ پھر جب ٹرمپ کی مرضی کی ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی تو وہ پھر شاید پھر سے اس کی لینگویج ٹھیک ہو جائے گی. اب ٹرمپ کی جو ٹریڈ ڈیل کی بات ہے وہ جیو پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, یا ٹرمپ کی جو ٹریڈ ڈیل ہے وہ بہت ہی اس کی پرسنل ٹریڈ ڈیل ہے, اور اس کی جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے وہ بھی اس کی پرسنل فارن پالیسی ہے. تو وہ ایک ایسا ڈکٹیٹوریل قسم کا ٹرمپ نے سٹائل بنا دیا ہے ٹریڈ وار سے جیو پالیٹکس کی وار تک, کہ اب سمجھ نہیں آتی دنیا کو کہ یہ امریکہ کی آفیشیل فارن پالیسی ہے, ٹریڈ پالیسی ہے, یا ٹرمپ کی پرسنل ہے یہ ٹرمپ کی پرسنل پالیسیاں, مگر وہ امریکہ کی بھی آفیشیل پالیسیاں ہیں فار دا ٹائم بینگ, بیکاز امریکن پریزیڈنٹ بہت ہی طاقتور پریزیڈنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور اپنے دیش کے اندر بھی. تو اس حوالے سے اب ٹرمپ نے بھارتیوں کو ایک بہت ہی کنفیوژن کا بھی شکار کر دیا اور ناراض بھی کر دیا اور بہت ہی مسائل کا شکار کر دیا. تو اس ساری صورتحال میں اب بھارت میں کئی طرح کے وچار چل رہے ہیں. بھارت میں یہ وچار بھی چل رہے ہیں کہ ابھی ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہوئے, ہم نے تو ابھی اپنے پر نکالنا شروع کیے تھے, بلکہ کافی پر پھیلا لیے تھے دنیا پہ, اور ٹرمپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک الائنس, ڈیفنس الائنس اور اکنامک الائنس بن رہا تھا اور کافی بہتر چل رہا تھا. یہ ٹرمپ نہ صرف اکنامک الائنس کو بھی خراب کر رہا ہے, اسٹریٹجک الائنس کو بھی خراب کر رہا ہے, اور ڈیفنس کے الائنس کو بھی خراب کر رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اس میں جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, بھارت کے بہت سارے مبصر جو ٹرمپ کے بہت چاہنے والے ہیں, میں بھی بائی دا وے ٹرمپ کو ریلیٹیولی چاہا کرتا تھا, مگر بلائنڈ ہو کے کبھی نہیں چاہا. تو وہ جو بہت سارے چاہنے والے ہیں, یا جو بیچارے اب اپنی ایگو کا ایک طرح سے شکار ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کو بہت سپورٹ کیا, اب ہم کیسے اپنی بات کو واپس رکھیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ٹرمپ اصل میں یہ اس کا نیگوسیشن کا سٹائل ہے, یہ بھارت کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح سے جو ہے شکنجے کس رہا ہے تاکہ بھارت اس کی بات سنے.
لیکن بات اتنی آسان نہیں ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہ ٹرمپ کی پرسنل ٹریڈ وار بنی ہوئی ہے، جو بہرحال امریکہ کی ٹریڈ وار آف کورس، اور ٹرمپ کی پرسنل فارن پالیسی جو اب امریکہ کی فارن پالیسی بن چکی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ کی پرسنل ایگو ہے وہ اس کو امریکہ کی ایگو بنانا چاہ رہا ہے. پرسنل ایگو جو ٹرمپ کی ہے وہ امریکہ کی ایگو بن نہیں سکتی، لیکن بہرحال وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. اور اسی صورتحال میں اب بھارتی کمنٹیٹرز، کچھ کمنٹیٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، پرنٹ میڈیا میں، کہ بھائی اگر پرائم منسٹر نریندر مودی ایک بار اس کا تھینک یو کر دیتے، جو آپریشن سندور کے پاز پہ اس نے ایک ٹویٹ دی تھی کہ امریکہ کے کہنے پہ، میرے کہنے پہ پاکستان اور بھارت نے اپنی جنگ روک دی. بھارت نے ہمیشہ سے اپنا یہ پوائنٹ آف ویو مینٹین کیا کہ بھئی وہ جنگ پاکستان کے ملٹری کے لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہم نے پاز کی تھی، ٹرمپ کے کہنے پہ پاز نہیں ہوئی تھی. لیکن اب بھارت کے کچھ مبصرین، کچھ کمنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ given the circumstances of ٹرمپس ایگو، اگر پرائم منسٹر نریندر مودی یا بھارت کے فارن منسٹر شکریہ ادا کر دیتے کہ بھئی آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، تو ٹرمپ کو ذرا ٹھنڈک پڑ جانی تھی، اس کو ذرا چین آ جانا تھا، اس کو یہ خیال پڑنا تھا کہ چلو بھئی مجھے کریڈٹ مل رہا ہے، میں جو نوبل پیس پرائز لینا چاہتا ہوں وہ شاید اس کی راہ ہموار ہو جائے گی. اب بھارت کی طرف سے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی کوئی انڈیکیشن ہوئی نہیں، پاکستان سے ہو گئی، اسرائیل سے بعد میں ہو گئی، تو ٹرمپ اس اعتبار سے بھی ہرٹ ہے. پھر وہ بہت زیادہ ہرٹ ہے ولادیمیر پوتن کے ساتھ، اس کے معاملات طے نہیں ہو سکے، تو پھر اس کے بعد اس نے دھڑا دھڑ بھارت پہ حملے کرنا شروع کر دیے کہ یہ جو آپ تیل لے رہے ہو روس سے، اس تیل کی وجہ سے یوکرینین کا خون بہہ رہا ہے اور آپ کو کوئی خیال نہیں آتا، آپ منافع کما رہے ہو. حالانکہ یہ سب باتیں ٹرمپ کو بھی پتہ تھیں، اور اس سے پہلی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ تھی. اور ابھی بھارت نے ٹرمپ کی اس ٹویٹ یا پوسٹ کہنا چاہیے جو اس کا ٹروتھ سوشل کا میڈیا ہے، اس کے جواب میں اتنی امپورٹنٹ بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے ایک پوری کی پوری پریس ریلیز جاری کی. انہوں نے ان میں 6 پوائنٹس کیے. انہوں نے کہا کہ یہ یاد کر لو کہ امریکہ نے انڈورس کیا تھا ہمارا تیل لینا رشین مارکیٹ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو گلوبل سپلائی چین کی اسٹیبلٹی قائم رہنا تھی. پھر امریکہ کو مرر دکھایا، یورپین یونین کو مرر دکھایا بھارت نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہ بھئی دیکھو تم تو ہم سے زیادہ تیل لیتے ہو، اور پھر امریکہ کو بھی بتایا کہ آپ تو یورینیم بھی رشیا سے لے رہے ہو، اور جب ہمیں ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو اس وقت تم نہ صرف ہپوکریٹ بن جاتے ہو، ڈبل سٹینڈرڈز کے بھی شکار ہوتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو. لیکن امریکہ کو اس طرح کی جو کرٹیسزم ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. امریکہ ایک تھک سکن کنٹری ہے، وہ جو اپنے لیے ٹھیک سمجھتا ہے وہ دنیا کے لیے ٹھیک نہیں سمجھتا. یہ امریکہ کا ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے. تو بھارت نے جو کچھ ان کو آئینہ دکھایا وہ امریکہ کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتا فرینکلی. ٹھیک ہے، ورلڈ پریس میں اس کا چرچا کو تھوڑا بہت ہو جائے گا، اور ورلڈ پریس بائی دا وے پہلے ہی بھارت کے خلاف ہے کہ آپ کیوں رشیا سے تیل لیتے تھے. تو ورلڈ پریس بھی اپنے جو پولیٹیکل ایجنڈے ہیں ان کو لے کے چلتا ہے. چلیے یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن بہت اچھا کیا بھارت نے جو اس کو مرر دکھایا. لیکن یہ مرر ٹرمپ کے منہ پہ ایک اور تماچا تھا، ٹرمپ کی ایگو پہ ایک اور تماچا تھا. تو اب جو کمنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں بھارت کے کہ نہیں ٹرمپ کو تھوڑا سا اکاموڈیٹ کر لیں، بھارت اکاموڈیٹ کر رہا ہے. ابھی تک پرائم منسٹر نریندر مودی نے کوئی ڈائریکٹ ایسی سخت بات نہیں کی، اور بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ بھارت نے یہ جو سٹیٹمنٹ بھی لکھی اس کو بھی بھارت نے بہت طریقے اور سلیقے کے ساتھ پیش کیا. لیکن بہرحال ٹرمپ کے لیے جو ایگو سینٹرک شخص ہے اور بہت ہی اپنی ذات کا اسیر ہے، یعنی نارسسٹ ہے،
اس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے. لیکن ٹرمپ بھی جائے تو جائے کہاں. بھارت دنیا کا ایک انتہائی امپورٹنٹ دیش ہے, آلریڈی بہت امپورٹنٹ دیش ہے, اور آنے والے سالوں میں تو اس نے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جانا ہے. صرف یہ نہیں کہ بھارت اس وقت چوتھی اکانومی ہے, تھرڈ اکانومی ہو جائے گا. یہ باتیں اپنی جگہ پہ. بھارت ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے, ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے, ریزیلینٹ لوگوں کا ایک عظیم دیش ہے. ٹرمپ کو اور امریکن کو اس بات کا پتہ ہے. اب ٹرمپ نے تو 3.5 سال میکسیمم اور رہنا ہے. بھارت تو ہزاروں سال سے ایک دیش چلا آ رہا ہے, مطلب ایک سویلائزیشن کی صورت میں, اور ہزاروں سال تک بھارت نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب بھارت بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ڈیفنس پارٹنرشپ, اکنامک پارٹنرشپ رہے, لیکن اپنی سوورینٹی کے ساتھ. میں نے ابھی اپنے ولاگ میں کل ایک مشورہ دیا تھا کہ بیلنس آف پاور کے لیے برکس کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. برکس بھی ٹرمپ کو بہت چبھتا ہے, حالانکہ برکس میں بھارت ہی وہ بڑی سپر پاور ہے. میں بھارت کو سپر پاور سمجھتا ہوں. وہ بڑی سپر پاور ہے چائنا اور رشیا کے بعد, جو امریکہ کے ڈالر کا ایک طرح سے دفاع کرتا ہے. یہ بھارت کو کریڈٹ آتا ہے. امریکہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. یعنی برکس میں اگر امریکہ کی کوئی آواز ہے یا کوئی ریپرزنٹیشن ہے تو وہ بھارت کی صورت میں ہے. لیکن اگر امریکہ بھارت کے ساتھ بگاڑے گا تو پھر بھارت کی کوشش تو ہوگی کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے. اب امریکی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے, چائنا کے ساتھ بھارت اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. روس کے ساتھ پہلی اس کی دوستی ہیں, اور بھارت نے کہا ہمارے روس کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں, وہ تو رہیں گے. اگرچہ روس سے بھارت کو کوئی بہت بڑے فائدے نہیں ہونے, اور چائنا سے بھی کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے, چائنا سے بھی کوئی بہت عظیم و شان قسم کے بھارت کو فائدے نہیں ملنے. ٹھیک ہے, ٹریڈ دونوں دیشوں کا ہمیشہ سے ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ٹریڈ کی صورت میں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی صورت میں بھارت کو بھی بہت فائدے ہیں. لیکن بھارت اپنی سوورینٹی کو ختم کر کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. تو میں آج کے ولاگ میں اس سبجیکٹ پہ جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے اس کو ایک سٹیپ آگے لے جا کے, چونکہ کئی دنوں سے میں اس پہ اپنے تبصرے کر رہا ہوں, کمنٹریز دے رہا ہوں, میں ایک سٹیپ آگے جا کے بات کرنا چاہتا تھا. کیونکہ بھارت کے بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہیں ان میں میرے کئی دوست بھی ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹرمپ کا جو یہ سٹائل ہے بھارت کے خلاف, بھارت کو کوئی بہت فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹرمپ ایسا سٹائل تو کینیڈا کے ساتھ بھی, میکسیکو کے ساتھ بھی, ایون اپنے بہترین دوست دیشوں یعنی جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی برت رہا ہے, ان کو بھی گلے ہیں. تو بھارت کے ساتھ کوئی ایکسکلوسیولی کوئی برا سلوک نہیں کر رہا, وہ سب کے ساتھ ہی برا سلوک کر رہا ہے. لیکن برا سلوک اگر بھارت کے ساتھ اگر میں فیل کرتا ہوں تو وہ ایک تو پاکستان کے ساتھ unnecessary hyphenation. اب وہ کمنٹیٹر دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹرمپ اس لیے کر رہا ہے کہ بھارت پہ پریشر پڑے. اب وہ بھارت پہ پریشر یقینی طور پر ڈالنا چاہ رہا ہے, لیکن صرف اتنا نہیں ہے, وہ واقعی چاہتا ہے کہ میری ایگو کو سیٹسفائی بھی کرے اور مانے بھارت کہ میں نے ہی یہ سیز فائر بھارت اور پاکستان کے بیچ کرایا تھا. یہ صرف اور صرف کوئی ٹریڈ ڈیل کرانے کے لیے ٹرمپ کا پریشر نہیں ہے, یہ ایک الگ میٹر ہے. اچھا, رشیا کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے وہ بھی ٹریڈ ڈیل کا صرف میٹر نہیں ہے, یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. اس میں بھی ٹرمپ کی ایگو ہے, اور ٹرمپ کی ایگو جڑی ہوئی ہے ولادیمیر پوتن سے, جو ہیومیلیشن ہوئی ہے ٹرمپ کی. تو یہ سارے کا سارا منظر اس حوالے سے ہے. تو میں اسی لیے آج کے ولاگ میں یہ تھیسس لے کے سامنے آیا ہوں کہ کیا بھارت ٹرمپ کی ایگو کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. اس ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پرائم منسٹر نریندر مودی کا اپنا بھی پولیٹیکل کیپٹل ہے, ظاہر ہے وہ بھی ایک حد تک جائیں گے. لیکن اگر وہ ٹرمپ کی اس ایگو کو سیٹسفائی کر بھی دیں, پاکستان کے حوالے سے وہ تھینک یو کہہ دیں, اور تھینک یو اس بات پہ بھی کہہ دیں کہ آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا جو آپ نے ریزسٹنس فرنٹ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر بین کر دیا, اتنا تو بھارت
کر سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں کیا بھی ہے. لیکن وہ جو سیز فائر کی بات ہے اس میں اگر فیسیلیٹیٹ کا لفظ برت دے, آلریڈی بھارت کے کئی کمنٹیٹرز اس لفظ پہ زور دے رہے ہیں, بھارت شاید یہ تو کر دے, لیکن جو تیل والا معاملہ ہے وہ بھارت نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کوئی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کا زبانی کلامی معاملہ نہیں ہے, وہ میتھمیٹکس کے ساتھ یعنی نمبرز کے ساتھ, ٹریڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہ بہت ہی بے اصولی بات ہے جو ٹرمپ کر رہا ہے. اب ٹرمپ کی ایگو اگر اتنی ہی خوفناک ہائی لیول کی ہو تو اس تمام لیولز کو فلفل کرنا بھارت تو دور کی بات ہے, خود امریکی بھی فلفل کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ امریکیوں کی میجورٹی اب ٹرمپ سے کہہ رہی ہے, میں کیا کہوں, وہ لفظ امریکہ میں بہت استعمال ہوتا ہے, ایف کے ساتھ آتا ہے, وہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ اب تمہارے اوپر صادق ہو, ہم تم سے اب تنگ آ چکے ہیں. یہ میں میجورٹی آف امریکنز کی بات کر رہا ہوں, جاؤ باہر میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے میں تو نرم شبدوں میں یہی بات کہہ سکتا ہوں. تو ٹرمپ کی ایگو کو کسی لیول تک تو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے, مگر ٹرمپ کی ایگو کی تو کوئی لیول ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھارت ان تمام حدوں کو بہرحال پار نہیں کر سکتا. یہ تھا آج کے ولاگ کا بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو میں نے پچھلے ولاگ کیے. میں چاہتا تھا کہ اس کی کنٹینیوشن میں ایک اور نیا اینگل لے کر آؤں. اب ہم بات کرتے ہیں 5 اگست کے 2 بڑے اور انسیڈنٹ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جڑے ہوئے. 5 اگست 2019 کو آرٹیکلز 370-35A کی ایبروگیشن ہوئی اور بہت بڑھیا کام ہوا. میں تب سے اب تک کہہ رہا ہوں, اس بات کو 6 برس ہو گئے ہیں اور آپ سب کے سامنے میں اس پہ زیادہ کمنٹری نہیں کروں گا. ابھی میں نے کل ہی ایک ٹاک شو ریکارڈ کیا ہے جس میں دونوں طرح کی میں نے اوپینین لی تھی. کرنل مائنک چوبے جی تھے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ثقلین امام تھے, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے پیش کیا. تو اس میں ہم نے یہ ساری باتیں کر دی تھیں اور اس میں نے صرف ماڈریٹ کیا تھا, تھوڑی سی کمنٹری دی تھی. وہ جائیے, ہمارا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاک شو ہے یوٹیوب پہ, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور مجھے حیرت ہے کہ ہمارے بہت سارے اس طرح کے جو ٹاک شوز ہیں ابھی آپ کی نظر نہیں پڑی اور آپ دیکھ نہیں رہے. میں اس طرح کے بہت سارے ٹاک شوز اب آنے والے دنوں میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس طرح کے جو ٹاکرے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. تو بہرحال اگست 5 2019 کا بھارت کا جو فیصلہ تھا اس کے کشمیر میں بہت اچھے اثرات چل رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے میں نے کہا ہے, اس پہ میں فردر کمنٹری نہیں کروں گا. لیکن 5 اگست پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کے لیے بڑا بھاری دن ہے. 2 سال پہلے ان کے پاپولر لیڈر, محبوب لیڈر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا. تب میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان شاید ان کے لیے مشکل ہوگا 1 مہینہ بھی جیل میں گزارنا. سچی بات یہ ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلیوٹ کرتا ہوں صرف اس بات پہ. ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے مجھے کوئی خاص اتفاق نہیں ہے. پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی سے میں متفق نہیں ہوں, اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو پاکستان آرمی ہے, اس سے تو میں بالکل ہی متفق نہیں ہوں. لیکن بہرحال عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی جو جد و جہد ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اس کا ذکر کرنا بنتا ہے. ان کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے ٹائم اسکوائر کا پروٹیسٹ ہے جو شاید کل ہوا تھا, اور یہاں کینیڈا میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پورے یورپ میں جہاں جہاں پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے جو 5 اگست یعنی آج پاکستان, یورپ, نارتھ امریکہ میں جو ان کے پارٹی کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس سے صاف دکھ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی قائم الدائم ہے. اب ان پروٹیسٹ کے کانٹیکس میں عمران خان کی پارٹی کے جو اپوننٹس ہیں اور پاکستان آرمی کے جو سپورٹر ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے 5 اگست کا دن چنا ہے, جبکہ 5 اگست کو سب پاکستانیوں کا پروٹیسٹ بھارت کے خلاف آرٹیکل 370-35A کے ایبروگیشن کے خلاف کرنا چاہیے تھا. یہ غدار ہیں پی ٹی آئی والے لوگ اور یہ بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب یہ باتیں تو بے وقوفانہ نہ ختم ہونے والی ہے. یہ کراچی کا پروٹیسٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا ایک سیلاب ہے, اور ابھی پاکستان آرمی کا کریک ڈاؤن اتنا خوفناک ہے کہ انہوں نے عمران خان
کہ اریسٹ کرنے کے 2 سال بعد بھی 2 سالوں سے وہ جیل میں ہے، وہ اس طرح کا کریک ڈاؤن آج بھی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں، ان کی جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کے ساتھ وہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ کئی وہاں پہ ینگ بچیاں، خواتین، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو بائی دا وے میری استاد بھی ہوا کرتی تھی جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں پڑھا کرتا تھا، تو میری ایک طرح سے استاد تھیں اور میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی۔ وہ بیچاری اس وقت ایک بوڑھی خاتون ہیں، بیمار ہیں، ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، اور غالباً بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید کینسر کی بھی مریضہ ہیں۔ دکھ ہوتا ہے مجھے یہ باتیں سن کے۔ اور یہ ظلم پاکستان آرمی کا عمران خان کی پارٹی کے خلاف چل رہا ہے، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ اگر ذرا سی ان کو فریڈم دی جائے تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے پاکستان کے اندر کہ باقی جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اب ان کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان کے لیے بہت بڑی آواز اس وقت امریکہ میں اٹھ رہی ہے، اور یورپ میں، کینیڈا میں، اور خود پاکستان کے اندر۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جب میں عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں جیسے ڈاکٹر شہباز گل ہیں یا معید پیرزادہ ہیں، ان لوگوں کے میں ولاگ دیکھ لیتا ہوں، ان میں ان کا ایک خاص قسم کا پاکستانی نقطہ نظر ہوتا ہے۔ مجھے کسی کے پاکستانی نقطہ نظر پہ اعتراض نہیں ہوتا اگر اس میں لاجک اینگل نہ ہو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو یہ جو لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں، ڈاکٹر شہباز گل اور معید پیرزادہ، اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور بھی کئی نام ہیں، ان میں لاجیکل ان کے اینگلز ہوتے ہیں، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتے، اور شاید ان کو مجھ میں بھی کہیں کہیں پہ لاجیکل اینگل نظر نہ آئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں لاجیکل اینگل کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ تو اگر یہ جو صاحبان جن کے میں نام لے رہا ہوں، اور ان جیسے جو اور لوگ ہیں جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان کے انٹرویو بھی کرنے کو تیار ہوں اگر ان تک میری آواز پہنچے، اور میں ان سے رابطہ بھی کر لوں گا اگر یہ رضامند ہوئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ثقلین امام صاحب میرے پرانے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں کچھ چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں، کچھ چیزوں پہ ایگری نہیں کرتا، اور میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپس میں کنورسیشن نہیں کر سکتے، ڈائیلاگ نہیں کر سکتے۔ جو میرے سے مختلف سوچنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بڑے اچھے مضبوط پوائنٹس ہوتے ہیں، اور میرے پاس بھی کچھ ریزنیبل پوائنٹس ہوتے ہیں، تو ڈائیلاگ اسی طرح چلتا ہے۔ تو جب میں آج کے دن ان دوستوں کے جن کے میں نام لے رہا ہوں، شہباز گل صاحب کے، معید پیرزادہ، اور ان سب کے جب میں ولاگ آج صبح ہی دیکھ رہا تھا، تو ان کی باتوں میں وزن تھا۔ وہ پاکستان آرمی کا جو ظلم ہے اس پہ شہباز گل صاحب بھرپور طریقے سے روشنی ڈال رہے تھے، بڑے مدلل طریقے سے روشنی ڈال رہے تھے، اور سو مچ سو دونوں صاحبان، معید پیرزادہ بھی اور شہباز گل بھی، یہ بھارت کے جو سٹینڈ کے حوالے سے، جو بھارت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بے وقوفانہ باتوں کے حوالے سے بھارت نے جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹینڈ کو یہ دونوں لوگ، اور بھی میں نے کچھ لوگ دیکھے جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں، وہ اپریشیٹ کر رہے تھے اور بھارت کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھیے کتنا فرق ہے بھارت اور پاکستان میں، کہ پاکستان میں ہر شے آرمی جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے، اور بھارت میں جتنا نیریٹو ہے آرمی جرنیلوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نیریٹو کیا ہوتا ہے۔ وہ سارے کا سارا نیریٹو بھارت کے سسٹم کا، بھارت کی پولیٹیکل سرکار کا، بھارت کی اپوزیشن کا، بھارت کے لا انفورسمنٹ کے اداروں کا، انٹیلیجنس اداروں کا ہوتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار ہے جو ہمارے کینیڈا میں ہے، جو امریکہ میں ہے۔ اگرچہ امریکہ کا جو پورے کا پورا نظام ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایک شخص کے طور پر ڈکٹیٹر بن کے اس کو خراب کریں، لیکن وہ خراب زیادہ کر نہیں سکیں گے۔ فار دا ٹائم بینگ وہ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اینی ہاؤ 5 اگست کے حوالے سے میں نے کشمیر کے آرٹیکلز 370 اور 35A کے ایبروگیشن کا بھی تذکرہ کیا، مگر اس کی تفصیلی گفتگو میرے اس شو میں موجود ہے جو میں نے کرنل مائک جی اور ثقلین امام کے ساتھ کیا۔ وہ کل ہی کیا تھا، وہ آپ دیکھیے، لیکن آج بھی میں نے اس کو چھوا ہے اس کو، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ قدم تھا۔
پی ٹی آئی کا یہ جو آج کا جلسہ ہے ہر شہر میں پاکستان میں ہر شہر کے اندر ہوا اور نارتھ امریکہ یورپ کے ہر بڑے شہر میں یہ ہوا ہے، تو اس کو میں واقعی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو، کیونکہ اگر پاکستانی ڈائسپورا کی طرف سے یا ایون پاکستان کے اندر سے کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ صرف وہاں کے نظام کی جو ارریشنلٹی ہے یا جو ڈکٹیٹوریل شپ ہے اس کی ہم ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جو آس پاس کے دیشوں میں پاکستان کی طرف سے ٹیررزم گئی اور ایکسپورٹ ہوئی، اس کی بھی آف کورس ہر وقت میری طرف سے جو ہے کنڈمنیشن ہوگی۔ اسی وجہ سے پاکستان میں اور پاکستانی ڈائسپورا میں میرے خلاف پروپیگنڈا بھی چلتا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو حق کی آواز اٹھانا ہے اور سچی بات کرنا ہے، اور اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکیں تو آپ سپورٹ بھی کیا کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ جو پیجز ہیں ان کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور میں نے ابھی پیچھے جب اپنا آج کے ولاگ کا پریچر شروع کیا تھا تو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی تھی آپ کو، بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہماری بھارتی کمیونٹی ہے جو کینیڈا میں بستی ہے ان کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان سیکرٹ جو مندر ہے وہ یہاں بننے جا رہا ہے، اور اس مندر کا نام ہے ماتا امیہ مندر۔ ماتا امیہ مندر پہلا یہاں پہ اس کی شاخ ہوگی، اس کی برانچ ہوگی کینیڈا میں، جس کی نیو رکھنے کے لیے گربا کنگ جو ہیں گجرات سے آ رہے ہیں، ساگر پٹیل جی، اور ساگر پٹیل جی یہاں پہ 21 سپٹمبر سے 11 اکتوبر تک پرفارم کریں گے اکراس کینیڈا۔ سری برٹش کولمبیا سے ان کا شروع ہوگا 21 سپٹمبر کو، اور 11 اکتوبر کو اوٹوا پہ جا کے یہ ختم ہوگا، اور یہ مساگا میں بے پناہ یہ ہو رہے ہیں ان کے نوراتری کے شوز، میرا خیال ہے یہاں پہ شاید کوئی 10 کے قریب، آپ گن لیجئے میرے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 مجھے یہاں پہ دکھ رہے ہیں۔ یہ مساگا میں ہے، ونڈسر آنٹیریو میں ہے، واٹرلو بالکل ہمارے پاس ہے، گلف بھی ہمارے پاس ہے، نیاگرا تو ویسے ہی بڑی سندر جگہ ہے اور بالکل پاس ہے، ہیملٹن بھی پاس ہے، اوٹوا بھی 4-4.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، مونٹریال میں بھی، اور مساگا میں ایک اور بھی میں مس کر گیا ہوں، وہ 26 سپٹمبر کو بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ معلومات ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو دیتے رہیں گے، اور آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں ساگر پٹیل جی سے آن لائن ان کا انٹرویو بھی کروں، اور پھر جو اس کے کرتا درتا ہیں وشال سینی جی، سیٹلنگ ان کینیڈا جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے ہیں، ود لائٹو امیگریشن لمیٹڈ کے تعاون سے یہ اتنا بڑا ٹور ساگر پٹیل جی کا ہو رہا ہے 21 سپٹمبر سے 11 اکتوبر تک۔ وہ سارے کا سارا جو ہے انفارمیشن کا ایک جہان وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اس میں جو ہماری کینیڈین ہندو برادری ہے ان کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس ایونٹ کو، اس ٹور کو سپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کوئی کمرشل ایونٹ نہیں ہے، یہ ان فیکٹ فنڈ ریزنگ سارٹ آف ہے۔ ماتا امیہ مندر جو کینیڈا میں پہلا بنے گا، اور یہ جو ہے سیٹلنگ ان کینیڈا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن والے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں، یہ کوئی اشتہار نہیں ہے، اور یہ خبر آپ کو اس لیے دیں گے کہ ہمارا اتنا وائبرنٹ یہاں پہ ہندو ڈائسپورا ہے، تو ان سب کو ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور سب مل کے اس مندر کی نیو رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کینیڈا میں پہلا ماتا امیہ مندر جو ہے وہ قائم ہو، اور پھر ہم اپنے کچھ کرم فرما ہیں ان کے بھی پیغامات آپ تک دیں گے،
اور ان میں بہت ہی ہمارے اچھے جو ساتھی ہیں جو ہمارے کرم فرما ہیں سشی سیکیورٹی کمپنی والے. ان کی بھارت میں بہت بڑی سیکیورٹی کمپنی ہوا کرتی تھی. اب یہ ساتھی جو ہیں یہاں پہ کینیڈا میں بڑے بڑے بزنسز کر رہے ہیں, ہوٹل بزنس میں ہیں, گولف کلبز میں ہیں, اور ان کے اچھے بزنس ہیں. بہت ہی بھلے مانس اور بڑھیا لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں. تو آپ نے اپنے ایونٹ کی اگر سیکیورٹی ارینج کرنا ہو, اپنے بزنسز کی, اپنے پریمیسز کی, اپنے گھروں کی, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 1-888-502-7633 1-888-502-7633. اسکرین پہ نمبر آپ کے چل رہا ہے, تو سشی سیکیورٹی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اور کرم فرمائے گریش شرما جی بہت اچھے دوست ہیں, پروفیشنل مارگیج ایجنٹ لیول 2, جو کہ سینئر لیول سمجھا جاتا ہے. ایک لیول 1 ہوتا ہے, لیول 2 کے ہیں. مارگیج انٹیلیجنس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ریزیڈینشل کمرشل مارگیجز کرنے کے ساتھ ساتھ ری فنانسنگ, ڈیٹ کنسالیڈیشن, سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارگیجز, پرائیویٹ فنڈز, ان سب کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. 9300 گوروے ڈرائیو برمپٹن یونٹ 205, اور ان کی ای میل کا ایڈریس ہے girish.sharma@migroup.ca. MI here stands for Mortgage Intelligence Group.ca. ٹیلیفون نمبر ان کا 647-606-8110 647-606-8110. تو یہ ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر. آپ ان سے رابطہ کیجئے. پروفیشنلی آپ کو اپنی سروسز دیں گے, آپ کی مدد کریں گے. اور ایک اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھی اسپرش شرما جو ٹیگ ٹی وی پہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, انشورنس کی دنیا کے بہت ایکسپرٹ ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ان سے آپ رابطہ کیجئے 437-775-5821 اور sharma.experior financial group, چونکہ ان کا تعلق ایکسپیریئر فائنینشیل گروپ کے ساتھ ہے. انویسٹمنٹ اور انشورنس کرتے ہیں, ریفنڈیبل لائف انشورنس, ریفنڈیبل کرٹیکل النس انشورنس, ڈسیبلٹی انشورنس, وزٹر سپر ویزا انشورنس. اسپرش شرما جی سے آپ رابطہ کیجئے. ٹیلیفون 437-775-5821. تو ویورز, آج کے ولاگ میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کی, اور یہ ایک طرح سے پورے کا پورا نیوز بلیٹن ہی تھا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ولاگز میں اب ایک سبجیکٹ کی بجائے کئی سبجیکٹس آپ کے ساتھ پیش کرتے ہوئے ایک طرح کا نیوز بلیٹن بھی لایا کروں. اور آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو سبسکرائب کیجئے, اور اگر آپ انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. بہت بہت دھنیہ واد آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا.